السلام علیکم ناظرین، اتوار 1 فروری اور کچھ بہت اہم ترین تفصیلات اور خبریں اپڈیٹ اسلام آباد سے۔ ایک تو بلوچستان کی سچویشن جس میں تھوڑی سی بریک لگی ہے، جو حالات تھے وہاں پر، پھر رات گئے ایک سینئر سیاستدان کے گھر کے اوپر جس طریقے سے ریڈ کیا گیا۔ ریاست اپنی جو فستائیت ہے اس سے باز نہیں آ رہی، اور آخری 2 ٹویٹس اگر جاوید ہاشمی صاحب کے آپ نکال کر دیکھیں تو پھر جس طریقے سے ریڈ کا ہو جانا، یعنی اس سے مزید چیزیں کنٹروورشل ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ابھی ایک سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو جمرود فٹ بال گراؤنڈ کے اندر آج ایک بڑا اہم قبائلی جرگہ، جہاں تمام قبائل پہنچے، جہاں باقاعدہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ، جہاں باقاعدہ ویڈیو چنکس چلا چلا کر حکومتی وزراء کے پریس کانفرنسز کے یہ بات باور کرائی گئی تمام قبائلیوں کو کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ آپریشن کے اوپر مختلف موقف اپنا رہی ہے، اور کس طریقے سے حکومت کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا، اور اب حکومت اس تمام تر چیز سے مکر رہی ہے۔ تمام کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آغاز کریں گے رات کو سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر ریڈ ہوا۔ جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں مخدوم رشید، ان کے گھر پر یہ ریڈ ہوا، اور باقاعدہ طور پہ آخری 2 ٹویٹس اگر آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں، جس میں سے ایک ٹویٹ کی آخری لائن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیرکس میں جائیں، پھر دوسری ٹویٹ میں وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا نام لے کے باقاعدہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے جاوید ہاشمی صاحب کی ٹویٹس اور پھر اس کے بعد یہ ایک جو کریک ڈاؤن کیا گیا یا ان کے گھر جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اب کہا یہ جا رہا ہے جو نون لیگ کے لوگ ہیں، اور ایک بڑا کنٹروورشل ایک اکاؤنٹ بھی ہے ٹویٹر کے اوپر عمار سولنگی کے نام سے، وہ تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس کے حوالے سے مختلف لوگ کہتے ہیں کسی اور کا اکاؤنٹ ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا ریڈ ہے وہ بیسیکلی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو اب جاوید ہاشمی صاحب کے داماد ہیں، وہ بجلی چوری کے مختلف کیسز ہیں ان کے اوپر، اور بجلی چوری کے اوپر اب پنجاب حکومت ایک باقاعدہ لاہ عمل اپنائے ہوا ہے، اس لیے ریڈ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک جواز دیا جا رہا ہے کہ ریڈ کرنے کی وجہ یہ ہے، جبکہ جاوید ہاشمی صاحب نے باقاعدہ ویڈیوز دکھائی کہ 50 سے 60 پولیس اہلکار ان کے گھر گھستے ہیں، اور ان کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے ٹویٹ کیوں کرتے ہو، اور ٹویٹس آخری 2 جاوید ہاشمی صاحب نے کی بھی۔ پھر ان کے گھر اس طریقے سے ریڈ کیا جانا، اور ان کے نواسے جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، جس کے سر پر پٹی ہوئی ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کو اس کی والدہ نے غالباً ہاسپٹل لے کے جانا تھا، اور اسی بہانے obviously وہ سائڈ پر ہو جاتی کہیں، لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام تر سچویشن اور اس پورے نظام اور رجیم کے خلاف جتنی بھی کچھ بڑی گنی چنی آوازیں ہیں، ان میں سے ایک طاقتور آواز ہے، اور جاوید ہاشمی ایک بڑے کٹر قسم کے نظریاتی انسان ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جن کو پنجاب کا صدر بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف میں جب یہ تھے عمران خان کی جانب سے، لیکن انہوں نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دیتے ہوئے، ایم این اے تھے یہ، سٹنگ ایم این اے تھے، اور اپنی صدارت سے استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے عمران خان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہیں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گے تو میں واپس آپ سے دور جا رہا ہوں۔ اور جیسے عمران خان کی حکومت گری تو کچھ آوازیں اپنے عمران خان کے چھوڑ گئے انہیں، لیکن جو آوازیں ہم نے واپس عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھی، اس میں سے جاوید ہاشمی صاحب ایک ہیں۔ میں باغیوں کے نام سے یہ مشہور ہیں، اسٹوڈنٹ یونین کے سیاستدان یہ ہیں، اور کٹر نظریاتی سیاستدان جو پاکستان کے اندر ہے، جو پورے کا پورا ان کے اندر ایک سکول ہے۔ ایسے لوگوں سے تو سیاست سیکھی جاتی ہے، سیاسیات یا پالیٹکس کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ رویہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ ابھی مریم نواز کے بیٹے کی شادی پر بھی یہ گئے، وہاں کیپٹن صفدر سمیت سب لوگوں نے انہیں بڑا ویلکم بھی کیا، تو آج ان سب لوگوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ انہی کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور جاوید ہاشمی صاحب کے داماد کے گھر جو کچھ ہوا، جو سارا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی جو اہم خبر ہے بلوچستان پر بات کرتے ہیں، پھر ڈیٹیل سے جمرود فٹ بال گراؤنڈ کے اوپر آئیں گے۔ بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ کل سے بیک وقت جو 9 سے 10 بلکہ 10 سے 12 مقامات پر جو ایک کاروائی کی گئی، اور یہ کاروائی ہم جانتے ہیں کس کی جانب سے کی گئی، کس کی جانب سے نہیں کی گئی، یہ تمام تر کاروائی جو ہے جو ڈالی گئی، اس کے بعد اب جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ بلوچستان پر بات کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلوچستان کی سچویشن پر جو سابق سی آئی اے ڈائریکٹر ہے امریکہ کے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران پر حملے کے بعد امریکہ کو بلوچستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اب بلوچستان بڑا کروشل ہے، بلوچستان ہماری بہت زیادہ اٹینشن چاہتا ہے۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کے لوگ منرلز کے مالک ہیں لیکن ننگے پیر ہوتے ہیں۔ یہ جو منرلز کی ساری کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ منرلز بیسیکلی بلوچستان میں ہے۔ یہ جو سی پیک ہے، اس کا جو اصل مرکز ہے، یا آپ کہہ لیں سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے، وہ گوادر پورٹ ہے۔ کل جو پورے بلوچستان کے اندر حالات بنائے گئے، جو کچھ کیا گیا، یہ بیسیکلی بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں۔ میں اور آپ بہت کچھ ہم کھل کر نہیں کہہ سکتے، لیکن سمجھنے کو بہت کچھ سمجھ بھی آتا ہے۔ پھر امریکہ کے سابق سی آئی اے ڈائریکٹر کی جانب سے یہ کہنا کہ ایران کے بعد بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے، تو یہ بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ کون کروا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں حالات اس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون اسرائیلی میڈیا تک جو بلوچستان میں کل ہوا ہے وہ بھی اس کو ایون رپورٹ کر رہا ہے۔ تو بلوچستان کی سچویشن یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس پر جو ہے وہ زلمی خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک
اسٹریٹجک پالیسیز میں تبدیلی لانا ہوگی. اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, زلمے خلیلزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ تبدیلی لانا ہوگی. تبدیلی پاکستان لائے گا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن بین الاقوامی دنیا اتنا غور و فکر کیوں کر رہی ہے بلوچستان پر, کیوں اسٹیٹمنٹس بھی دیے جاتے ہیں, کیوں کہا جاتا ہے ایران کے بعد اگلا نمبر بلوچستان کا. یہ ہمیں اپنا ہاؤس, میں نے کل بھی یہ بات کی کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, اگر ہم اپنی ہی جو ہماری چپکے ہیں اور جو اپنے ہی مسائل ہیں اور اپنی ایگو اناز ضد کے پیچھے اگر ہم لگے رہیں گے, تو بلوچستان ایک بڑی سینسٹیو جگہ ہے. وہاں پر اگر علیحدگی پسند ہے, اگر ٹیررسٹ گروپس ہیں, ان سے پہلے بات کرنے کی کوشش کریں, ان کو پہلے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. obviously کسی صورت گوارا نہیں ہے, نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو پیروں تلے روندا جائے, جو کل ہم نے امیجز دیکھے, یا ہمارے فوجی جوان وہاں جانے دیتے جائیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن obviously اگر کوئی بات پہلے بنتی ہے بیٹھ کر, تو اس کو بنانے کی کوشش کی جائے چیزوں کو اس طریقے سے, کیونکہ یہ سیکیورٹی والے معاملات آپریشن تو کب سے چل رہا ہے, لیکن ہم اس سے اچیو کچھ نہیں کر پائے. اور ایک سیکیورٹی لیپس بھی ہے جس حد تک کل جو بڑا ایک حملہ ہوا ہمارے سامنے ہے. اور اب سرفراز بگٹی اور مختلف لوگ ٹیلی ویژن سکرینز پر آ کر باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو بتانا ہوگا کہ کیا سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں, جو بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا تھا بڑے کمپٹنٹ وزیر اعلیٰ ہیں, بڑا بہترین وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے, تو پھر اب وہ کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر, یہ بھی بڑا اہم ہوگا. جمرود فٹ بال گراؤنڈ, پاکستان تحریک انصاف, خاص کر سہیل آفریدی کو جس طریقے سے کنٹروورشل کرنے کی, بدنام کرنے کی, جس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. حکومت پہلے خود آپریشن کرتی رہی, لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ملبہ سارا صوبائی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ جو لوگ ہیں تیرا کے, انہوں نے نقل مکانی محض برف کی وجہ سے کی ہے, انہوں نے نقل مکانی آپریشن کی وجہ سے نہیں کی. اس حوالے سے آج ایک قبائلی جرگہ بلایا ہوا تھا سہیل آفریدی نے, اور جمرود فٹ بال گراؤنڈ کے اندر جرگے میں جانے سے پہلے جو مناظر دیکھنے میں آئے, بزرگ خاتون نے باقاعدہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا, جس طریقے سے وہاں لوگ جوک در جوک پہنچے, اور وہاں کے قبائلی یعنی جس نے اسٹیج پر آ کر خطاب کیا, سب نے پشتو میں خطاب کیا, سب نے اپنی مقامی زبان میں خطاب کیا. خطاب کے کچھ چنکس باقاعدہ ٹرانسلیٹ کروانے پڑے یہاں پر, obviously انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشنز لوگ اب مانگ رہے ہیں ٹویٹر پر. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنی بات دوبارہ دہرا دی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں, بندوق کی نوک پر وہ کھانا مانگتے ہیں, نہ کھلائیں تو وہ مارتے ہیں, کھلائیں تو سب سیکیورٹی فورسز والے مارتے ہیں. جب ہم بتا رہے تھے کہ دہشت گرد آ گئے ہیں, تو پی ڈی ایم حکومت اور ڈی جی آئی ایس پی آر پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جرگے میں شریک آفریدی, جو جرگے میں شریک باقاعدہ جو آفریدی قبائل کے مشیران ہیں, ان کی جانب سے عوام کو اسکرین پر صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جو پہلے دن سے جو موقف تھا, وہ بھی باقاعدہ ویڈیوز کی صورت میں دکھایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیرا کے متاثرین کے باقاعدہ جو اصل آپ کہہ رہے ہیں نمائندے, یعنی اقبال آفریدی, انہوں نے خطاب کا آغاز یا کنابدو یا کنستین سے کیا. خطاب سارے کا سارا ان کا جو ہے وہ obviously پشتوں میں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ بے شک عمران خان کے نظریے پر چلنے والے زبردستی آپریشن کے متاثرین کے اس وقت شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں. اور یہ اس طرح سے جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں جرگے پر شرکت کرنے, خیبر کے مشیران کا اتنی بڑی تعداد میں جرگے میں شرکت کرنے پر شکر گزار ہوں, یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وہاں پر کہا. اور تاریخی جرگہ کھا, اس کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ قومی ترانے سے ہوا, بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں کی شرکت ہوئی. جو بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا سہیل آفریدی کی جانب سے, دہشت گردی واپس لانا بند کمروں کا فیصلہ تھا. مراد سعید کی قیادت ہم چیختے رہے, چلاتے رہے کہ یہ دہشت گردی کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے پختونوں کے سر کا سودا کر دیا ہے, یہ پختونوں کے سر پر ڈالرز کمانے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کے پی کے میں دہشت گردی واپس لانا اس رجیم چینج آپریشن اور بیرونی سازش کا حصہ تھا, جس کے تحت 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. اس قسم کے بڑے اسٹرانگ قسم کے بڑے سخت سٹیٹمنٹ سامنے آئے. کل بھی جو سٹیٹمنٹس ہم نے جو سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے سوابی میں سامنے آئے, وہ بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کچے داغوں سے بندھے ہیں, ہمارے کچھ بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں, کیونکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی اس وقت جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علاج کے معاملات قریب سے دیکھنے والے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا جو پروسیجر ہوا, اب اس سے آگے کیا ہونا ہے اس متعلق ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. کچھ ٹیسٹ چند دنوں میں کروا کے ٹیسٹ رپورٹس کو مد نظر رکھ کر مستقبل کا علاج کا حتمی فیصلہ ہوگا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی عجیب ہے. منگل بھی ہے, کل نہیں تو پرسوں منگل ہے, ملاقات ہوگی یا نہیں, کیونکہ اس وقت ایک بازگشت ہے کہ غالباً بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے گی. اب ہوتی یا نہیں ہوتی, سامنے ہماری سچویشن آ جائے گی. آج اتوار, اگلا اتوار 8 فروری ہے, ایک شٹ ڈاؤن کی کال آلریڈی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. لیکن کل بھی سہیل آفریدی کے سٹیٹمنٹس, آج بھی سخت ترین سٹیٹمنٹس, بلوچستان کی سیکیورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے, اور دوسری جانب ایک صوبے میں آپریشن آپ خود کر رہے ہیں, ڈال اس کو صوبائی حکومت پر رہے. تو آج صوبائی حکومت نے ثبوتوں کے سمیت, وہ کہتے ہیں نا سود کے ساتھ, جو چکا دیا سارا معاملہ, اور ثبوتوں کے سمیت ویڈیوز چلا کر تمام وہاں پر لوگوں کو دکھائی ہیں. ایک جانب یہ ساری سچویشن ہے,
तो दूसरी जानिब अहम ये है कि टेक्सास ह्यूस्टन के अंदर बड़ी एक रैली निकाली गई है, गाड़ियों की रैली, कार रैली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान के हक में, और जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके हक के अंदर निकाली गई है। ये मामला अभी 8 फरवरी से 1 हफ्ता पहले है। 8 फरवरी को पूरी दुनिया के 25 दारुल हुकूमतों में कहा जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली बड़ी तादाद में अब्रॉड के दारुल हुकूमत है, वहाँ पर बाकायदा तौर पे बिशमूल इस्लामाबाद भी ऑब्वियसली वहाँ पर बाकायदा रैलीज़ निकाली जाएँगी। कभी इस पैमाने पर किसी लीडर के लिए, बेशक नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, इस हद तक बाहर मोमेंटम हमने बनते नहीं देखा। इसके साथ साथ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर भी अमेरिकन सेनेट में हियरिंग हुई है, शहादतें पेश की हैं वहां पर लोगों ने कि किस तरीके से उनके जो पीछे घर वाले हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है। तो ये इस वक्त अब अमेरिकन सेनेट बड़ा अहम उनके लिए बड़ा अहम एक प्लेटफॉर्म है, हमारे सेनेट की तरह उसकी वैल्यू नहीं है। अब वहां से कोई स्टेटमेंट जरूर इसके ऊपर आएगी। साथ ही मैं जाते जाते आपको बताऊं तो बीबीसी वर्ल्ड और उसके साथ साथ ईयू के स्पोक्स पर्सन की जानिब से भी ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के ऊपर स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। बीबीसी तो बाकायदा आर्टिकल लिख रहा है बड़ा सख्त तरीन अल्फाज के साथ कि इमरान खान नॉट द ओनली वन साइलेंस्ड एज पाकिस्तान मिलिट्री स्टिफल्स डाइसेंट। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान कोई पहले या आखिरी या पाकिस्तान में कोई ओनली वन नहीं है जिनको आर्मी से इख्तलाफ करने के ऊपर जो है वो साइड पर कर दिया गया है या जो भुगत रहे फेस कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने फिर ईमान मजारी की स्टोरी डिटेल में लिखी। ईयू के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ईमान मजारी और उनके खावन जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उसके बायस वो ये सब कुछ आज जो है वो भुगत रहे हैं। श्री मजारी साहिबा कह रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी किस्म का राब्ता मेरी बेटी से नहीं है और मैं ये भी नहीं जानती कि वो उनकी जिंदगी के बारे में मैं कुछ जान सकूं, क्योंकि उनकी बेटी के हवाले से हम सब जानते हैं वो प्रेग्नेंट है, शी इज ऑन फैमिली वे। और जिस तरीके से जो रवैया हमारी अदालतों को तो छोड़ने जो जेलों में भी होता है, जिस तरीके से मैन हैंडलिंग करके उन्हें गिरफ्तार किया गया वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी ये लगता है कि किसी और मुल्क की पुलिस है, किसी और मुल्क की अदालतें हैं और शायद हम पाकिस्तानी हैं लेकिन ये कहीं और से आए, या तो हम कोई और हैं ये पाकिस्तानी है, यानी वल्लाह आलम। और फिर अब शीरी मजारी का लिस्ट नाम भी जो है वो ईसीएल में डाल दिया गया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, यानी हर जानिब एक क्योस बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। दो सूबे दोनों बड़े सेंसिटिव। शुक्र करना चाहिए कि केपी के अंदर केपी का वज़ीर आला फ्रीली घूम रहा है, रोम अराउंड कर रहा है सड़कों के ऊपर, वरना खुदा न खास्ता जो कल हमने बलूचिस्तान में देखा वो बहुत दर्दनाक था। अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखे। मजीद इंशाल्लाह कुछ अपडेट्स होंगी, लेकिन कुछ अपनी पॉलिसीज को और कुछ बंद कमरों के फैसलों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। नुमाइंदगी और ताकत असल आवाम के लोगों को दे, नुमाइंदों को दे, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मजीद अपडेट इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।